الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدہ کورس سبق نمبر 8 یعنی کھڑی حرکات کے متعلق سماعت کریں گے۔ کھڑے زبر، کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑے زبر، کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑی حرکات کو پڑھتے کیسے ہیں؟ بتایا جا رہا ہے کہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہیں، یعنی جس طرح ہم نے پچھلے سبق میں حروف مدہ کو پڑھا تھا، با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، یعنی ہم نے ان کو حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھا تھا۔ تو اس طرح جس طرح حروف مدہ کو پڑھا تھا تو کھڑی حرکات بھی حروف مدہ کے قائم مقام ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس لیے کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جی، سبق شروع کرنے سے پہلے میں ایک اور بات واضح کر دوں کہ یہ جو کھڑی حرکت ہے، اب بتایا جا رہا ہے کہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہیں، تو کون سی حرکت کس حروف مدہ کے قائم مقام ہے؟ کھڑی حرکت جو ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، کھڑا زیر جو ہے یہ یا مدہ کے قائم مقام ہے، اور الٹا پیش جو ہے یہ واو مدہ کے قائم مقام ہے۔ حروف مدہ 3 ہے نا، الف واو اور یا۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3۔ یہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، حروف مدہ 3 ہیں، الف واو یا۔ تو یہ جو تینوں حروف ہیں یہ کھڑی حرکات ان کے قائم مقام ہے۔ تو کھڑا زبر جو ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام، کھڑا زیر جو ہے یہ یا مدہ کے قائم مقام، اور الٹا پیش واو مدہ کے قائم مقام۔ تیسری بات جو بتائی جا رہی ہے، اس سبق میں بھی حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کرنا ہے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا کھڑا زبر تا، تا کھڑا زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو، تو کھڑا زبر تو، تو کھڑا زیر تی، تو الٹا پیش تو، تو تی تو، ز۔ اب یہ دیکھیے حروف قریب الصوت تا اور تو، یہ دونوں حروف قریب الصوت ہیں، تو ان میں واضح فرق کیسے کرنا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ تا باریک ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے، اور تو جو ہے یہ پر یعنی حروف مستعلیہ میں سے ہے تو یہ پر پڑھا جائے گا۔ تو اس طرح یہ باریک اور یہ پر، تو اس طرح ان دونوں میں واضح فرق ہو جائے گا، تا تو۔ اسی طرح ز حروف صفیریہ میں سے ہے، سٹی کی طرح تیز آواز نکلے گی، سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا، جبکہ اگر زال کو پڑھیں گے تو زال کو نرمی سے پڑھیں گے، تو اس طرح ان دونوں میں واضح فرق ہو جائے گا۔ اور ضا کو پڑھیں گے تو یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر ہے، تو اس طرح ان میں فرق ہو جائے گا، ز ذال وا، اس طرح ان میں فرق ہو جائے گا۔ پڑھتے ہیں، ز کھڑا زبر زا، زا کھڑا زیر زی، ز الٹا پیش زو، ز زی زو، رال کھڑا زبر را، رال کھڑا زیر ری، رال الٹا پیش رو، را ری رو،
را، اس کو پر پڑھیں گے مستعلیہ حرف ہے، را، کھڑا زبر را، را، کھڑا زیر ری، را، الٹا پیش رو، را، ری، رو، ثا، کھڑا زبر ثا، ثا، کھڑا زیر سی، ثا، الٹا پیش سو، ثا، سی، سو، سین، کھڑا زبر سا، سین، کھڑا زیر سی، سین، الٹا پیش سو، سا، سی، سو، صاد، کھڑا زبر صا، صاد، کھڑا زیر سی، صاد، الٹا پیش سو، صا، سی، سو، دال، کھڑا زبر دا، دال، کھڑا زیر دی، دال، الٹا پیش دو، دا، دی، دو، ضاد، کھڑا زبر دو، ضاد، کھڑا زیر دی، ضاد، الٹا پیش دو، ضا، دی، دو، کاف، کھڑا زبر کا، کاف، کھڑا زیر کی، کاف، الٹا پیش کو، کا، کی، کو، قاف، کھڑا زبر قا، قاف، کھڑا زیر کی، قاف، الٹا پیش کو، قا، قی، قو، ہا، کھڑا زبر ہا، ہا، کھڑا زیر ہی، ہا، الٹا پیش ہو، ہا، ہی، ہو، حا، کھڑا زبر حا، حا، کھڑا زیر حی، حا، الٹا پیش حو، حا، حی، حو، حمزہ، کھڑا زبر آ، حمزہ، کھڑا زیر ای، حمزہ، الٹا پیش او، آ، ای، او۔ جی اب یہ ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ الف اور حمزہ ان دونوں کو ایک باکس میں لکھا ہوا ہے اور ان دونوں کو ایک جیسا پڑھا جا رہا ہے۔ ہم نے پچھلی تختی میں پڑھا تھا کہ حرکات کے اندر ہم نے یہ ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ الف کے اوپر اگر کوئی حرکت ہو تو اسے الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھیں گے۔ الف کے اوپر اگر کوئی حرکت آ جائے تو یہ کھڑا زبر بھی کھڑی حرکت ہے، تو اس لیے الف کو ہم نے حمزہ پڑھنا ہے، تو اس لیے الف کو انہوں نے حمزہ کے برابر لکھا ہوا ہے۔ تو اگر یہ الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو الف بھی حمزہ ہوتا ہے، الف کو بھی حمزہ پڑھتے ہیں، تو اس لیے الف اور حمزہ کو ایک باکس میں ایک جیسا ہی لکھا گیا ہے اور پڑھا جائے گا۔ تو اس لیے ان دونوں کو میں نے ایک انداز میں ہی پڑھا ہے۔ عین، کھڑا زبر عا، عین، کھڑا زیر عی، عین، الٹا پیش او، عا، عی، عو، خا، کھڑا زبر خا، خا، کھڑا زیر خی، خا، الٹا پیش خو، خا، خی،
خو، غین کھڑا زبر غا، غین کھڑا زیر غی، غین الٹا پیش غو، غا غی غو، با کھڑا زبر با، با کھڑا زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو، میم کھڑا زبر ما، میم کھڑا زیر می، میم الٹا پیش مو، ما می مو، واو کھڑا زبر وا، واو کھڑا زیر وی، واو الٹا پیش وو، وا وی وو، فا کھڑا زبر فا، فا کھڑا زیر فی، فا الٹا پیش فو، فا فی فو، لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زیر لی، لام الٹا پیش لو، لا لی لو۔ اب یہ لام کو ادا کرتے وقت ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، بعض اس کو لام ناک میں پڑھ جاتے ہیں، تو ناک میں اس حرف کو لام نہیں پڑھنا بلکہ لام ادا کرنا ہے، ناک میں لام کی آواز نہیں جانی چاہیے۔ اسی طرح نون کی بھی ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے بلکہ نون کھڑا زبر نا، نون کھڑا زیر نی، نون الٹا پیش نو، نا نی نو، را کھڑا زبر را، را کھڑا زیر زی، اب را پر کھڑا زبر ہے تو اس کو پر پڑھا جائے گا، الٹا پیش ہے تو پر پڑھا جائے گا، جبکہ کھڑا زیر ہے تو یہ باریک پڑھا جائے گا۔ را کھڑا زبر را، را کھڑا زیر زی، را الٹا پیش رو، را زی رو، جیم کھڑا زبر جا، جیم کھڑا زیر جی، جیم الٹا پیش جو، جا جی جو، شین کھڑا زبر شا، شین کھڑا زیر شی، شین الٹا پیش شو، شا شی شو، یا کھڑا زبر یا، یا کھڑا زیر یی، یا الٹا پیش یو، یا یی یو۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھے طریقے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔